السلام علیکم ویورس، ناول 4 ایپیسوڈ نمبر 8۔ کل تک جس کے سپنے دیکھے آج وہ میرے ساتھ ہے۔ مجھ کو اب یہ ہوش نہیں یہ دن ہے یہ رات ہے۔ روحان نے گٹار کو واپس ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ پورے کیفے میں کلیپنگ کی آواز گونج رہی تھی۔ سب گرلز روحان کی طرف دیکھ رہی تھی اور روحان کی نظریں صرف ایک خوبصورت حسینہ پر تھی۔ روحان، ایک اور لائن ہو جائے۔ عاشق تیرا دل ہے میرا، کرتا ہے یہ عاشقی، تو ہے چنچل شوق حسینہ، تو ہے میری زندگی، اور یہ اس لڑکی کے لیے جس نے قید کر لیا ہے میرے دل کو اپنے دل میں اور غلام بنا دیا ہے اس بندہ نجیس کو۔ مس ابیہا، وہ ابیہا کے سامنے اپنی نیز پر بیٹھ گیا تھا۔ تیرے پیار میں جانم، میرا ہر دن ہر پل گلزار ہو گیا۔ واو روحان، ول یو میری می مس ابیہا؟ بیوٹیفل۔ ابیہا کی آنکھیں ابدیدہ ہو گئی تھی جب اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ یس یو ایڈیٹ، 3 سال لگے تمہیں پرپوز کرنے میں۔ ابیہا نے گلاب کا پھول پکڑ کر روحان کو کھڑا کر لیا تھا اپنے ساتھ۔ کلاس کے فرینڈ سرکل نے خوب چیئر کیا تھا ان دونوں کو۔ وہ لوگ کامیاب ہو گئے تھے ان دونوں کو ایک دوسرے کو پرپوز کرنے میں۔ آئی لو یو روحان، گردنیں باہر ڈالے ابیہا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرگوشی کی تھی۔ آئی لو یو ٹو، بس ڈیڈ سے بات کر لوں پھر ہم دونوں آفیشیل۔ آنکھ پھاڑتے ہوئے روحان نے مستقبل کی پلاننگ بتانا شروع کی تھی تو ابیہا سر جھکا چکی تھی اپنا۔ بس میری نان کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم پہلے سے محبت کرتے ہیں۔ انہیں یہی پتہ چلنا چاہیے کہ اس شادی میں تمہارے گھر والوں کو میں پسند آ گئی، دیٹس اٹ۔ پر کیوں محبت کا کہیں گے تو یہ پرپوزل اسٹرانگ ہوگا۔ نہیں، محبت کی شادی وہ کبھی نہیں ہونے دیں گی روحان، بس جو میں کہہ رہی ہوں ویسا کرنا۔ تمام دوست بھی ابیہا کی بات سن کر ٹینس ہو گئے تھے جیسے روحان ہوا تھا اس لمحے۔ مجھے پتا تھا یہی ملو گی۔ لان میں اکیلی بیٹھی نشا کو دیکھ کر نیہا اور ایکسائٹڈ ہو گئی تھی۔ ہاتھ میں رکھا نوٹ پیڈ اور پین ٹیبل پر رکھ دیا تھا اس نے۔ گڈ مارننگ دلہے کی ماما، کیسی تیاریاں چل رہی ہیں؟ بس یہ گیسٹ لسٹ تیار کر رہی تھی، آج رات کی فلائٹ ہے، امی اور نانی آ جائیں گی اور ڈیڈ بھی آ جائیں گے۔ نیہا نے ہلکی سے سرگوشی کی تھی۔ انوشا کا ریئیکشن دیکھنا چاہا تھا جو اپنی چائے کا سیپ بھر کر واپس مگ ٹیبل پر رکھا تھا۔ انوشا نے ہمیشہ کی طرح کوئی خاص رسپانس نہیں دیا تھا، ڈیڈ لفظ سن کر بھی۔ اور ایک اور بات پوچھنی تھی، کیا تم کل شاپنگ سے آنے کے بعد بھی باہر گئی تھی؟ پر آپ کی گاڑی بھی نہیں تھی، کیا تم کہیں گئی تھی انوشا؟ انوشا کے چہرے کے رنگ آ جا رہے تھے بہن کے سوال پر۔ نہیں، میں اپنے روم میں ہی تھی۔ آر یو شور؟ دراصل میں کل… ہیلو بیوٹیفل لیڈیز، نیہا 1 منٹ رکنا پلیز، مجھے کچھ کہنا ہے۔ سہیب صاحب نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا انہیں۔ نیہا کا موڈ ابھی بھی آف تھا مگر انوشا کے سامنے وہ کوئی بدمزگی پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جیسی اٹھی تو سہیب صاحب جلدی سے ان کی کرسی پر بیٹھ گئے تھے انوشا کے ساتھ۔ بٹ سہیب، میں بات کر رہی تھی انوشا سے۔ اب میں بات کرنے والا ہوں اپنی فیوریٹ ساری صاحبہ سے۔ فیوریٹ؟ میں اکلوتے ہی ہوں صاحب۔ انوشا کے چہرے پر ہنسی نے تسلی بخشی تھی نیہا اور سہیب کو۔ پہلے وہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ تم واپس آئی۔ اب میرے بھائی نے اتنے مان سے کہا تھا، میں انکار نہیں کر پائی۔ میں شکر گزار ہوں کہ تم نے مان رکھا انوشا۔ سہیب صاحب نے انوشا کے سر پر جیسے ہی ہاتھ رکھا تھا نیہا نے رانگی سے دیکھا تھا اپنے ہسبینڈ کو۔ میں جانتا ہوں مجھے ایسے انوائٹ نہیں کرنا چاہیے تھا انوشا، مگر وہ میرے کزن سسٹر ہیں اور آپ کی پپھو یہاں سب موجود تھے۔ اگر ان کو نہ بلاتا تو گھر کے بڑے ناراض ہو جاتے، تو مجھے بتا دیتے تاکہ میں اپنی بہن اور فیملی کا الگ سے انتظام کر دیتی۔ پلیز نیہا۔ انوشا کو اب احساس ہوا تھا ان دونوں کی لڑائی کا۔ ان دونوں کو کبھی لڑتے ہوئے نہیں دیکھا تھا انوشا نے، آج ایسے دیکھ کر وہ خود کو قصوروار ٹھہرا رہی تھی۔ آپ دونوں میری وجہ سے لڑے ہیں؟ کم آن نیہا، میں ناراض نہیں ہوں۔ یہ بھائی اٹس اوکے، میں سمجھ سکتی ہوں، مجھے کوئی ایشو نہیں، بس وہ شخص دوبارہ میرے پاس نظر نہ آئے مجھے۔ میں نے اسے سمجھا دیا تھا انوشا۔ احلام، ابھی وہ بات کر رہے تھے کہ رامین اور احلام کا ہاتھ پکڑے، اسے بھی احلام نے لے آئی تھی۔ وہ دونوں بھی سامنے بیٹھ گئے تھے گڈ مارننگ وش کرنے کے بعد۔ احلام سر کی نظریں وہاں اس کے ایک چہرے کا تعاقب کر رہی تھی جو اپنی نگاہیں جھکا چکا تھا۔ انوشا نے جیسے ہی احلام کی نظریں خود پر دیکھی، اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تھا ان آنکھوں میں۔ اب کی محبت، چاہت، عزت کچھ نہیں تھا انوشا کی آنکھوں میں سامنے کھڑے شخص کے لیے۔ اسے کہنا مر گئی وہ جو روز تم پہ مرتی تھی۔ ان دونوں کو دیکھتی انوشا نے نیہا اور سہیب صاحب کی بات ختم کرنے کا کہہ دیا تھا اور خود نیوز پیپر سامنے رکھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اے انوشا، کیسی ہو؟ نہ سلام نہ دعا، ابھی تک ماضی کی غلام بنی بیٹھی ہو۔ کم آن، موو آن کر جاؤ۔ رامین کی بات سن کر سب سے پہلے نیہا نے ریئیکٹ کیا تھا اپنی کرسی سے اٹھ کر۔ کیسا ماضی، کس طرح کی غلامی اور کیسا موو آن؟ انوشا رامین کے سامنے تھی۔ تم جانتی ہو کیسا ماضی، اب تو ہم رشتے دار بھی ہیں، تم کم سے کم احلام کو عزت
ایک منٹ، ماضی میں رہنے والے لوگوں میں سے میں نہیں ہوں، اور یہ شخص میری نفرت کے قابل نہیں ہے، عزت تو دور کی بات ہے۔ جس دن میں موو آن کر گئی، یہ تمہارا شوہر رینگتے ہوئے میرے پاس آئے گا، کیونکہ یہ یہی تو چاہتا ہے۔ آج میں شادی کرو اور ان کے راستہ آسان بنا دو مجھے حاصل کرنے کے۔ اگر اس زندگی میں نے ایک غلطی کرنی تھی، ان سے شادی کی، سو کر دی۔ وہ جاتے جاتے رکی تھی، رامین کے شوق چہرے کو دیکھ کر۔ ماضی میں بلا چکی ہوں، پر تمہارا شوہر نامزد نہیں بلا پایا، اس لیے راتوں کی تنہائی میں یہ وہ رستوں پر چل پڑتا ہے جو مجھ تک آتے ہیں۔ تم شکر کرو کہ مجھے ماضی یاد نہیں رہا، ورنہ جس دن میرے دل و دماغ پر ماضی حاوی ہوا تو میں بھی وہی کروں گی جو تم نے ماضی میں کیا تھا۔ میں نے سنا ہوا ہے کہ دھوکے کو وہ اپنا اصل مالک اور اصل جگہ بہت پسند ہوتی ہے، وہ گھوم پھر کر واپس وہیں آ جاتا ہے جہاں سے نکلا ہو۔ اتنے سالوں کے بعد انوشا کی یہ سائڈ ان لوگوں نے دیکھی تھی۔ علام صاحب کا غصہ ایک غرور میں بدل گیا تھا۔ انوشا کا غرور اور اس کا حسن دیکھ کر وہ جس طرح اندر گئی تھی۔ علام یہ کیا بکواس کر کے گئی ہے؟ انف رامین، وہ میری سالی ہی نہیں بہن بھی ہے، اس کی عزت کرنا سیکھ لو اگر یہاں میرے بیٹے کی شادی پر رہنا ہے تو، ورنہ میں آپ لوگوں کے لیے ہوٹل بک کروا دیتا ہوں۔ وہ جیسے ہی گئی تھی، نیہا میں اپنا نوٹ پیڈ لے کر چلی گئی تھی وہاں سے، اور ایک نظر علام کو دیکھنے کی۔ وہاں فہد صاحب بھی لیونگ روم میں جا کر بیٹھ گئے تھے اپنے دوست کے پاس۔ جب صبح بلا رہا تھا تب تو کوئی بات نہیں سنی تھی، اب وہاں مت کرو، ریل جلدی سے بی جان کو بلا لاؤ، انہیں لے کر جانا ہے میں نے کسی کی طرف۔ ریل جیسے ہی وہاں سے باہر گیا تھا، فہد نے وہاں کا چہرہ اپنی طرف کیا تھا۔ دیکھ میرے بھائی، تو نے منہ بنانا ہے تو بعد میں بنا لینا، مگر ابھی میری بات سن لے، میں نے ایک گڑبڑ کر دی ہے۔ ہاں سیریسلی پروفیسر وحاش، مسٹر پرفیکٹ، غلطی ہوئی ہے تو بک دو۔ وہ اپنا موبائل اٹھائے جانے کو تھے جب فہد کی اگلی بات سن کر ان کی قدم رک گئی۔ میں نے کل فرحات کی خالہ ساس کو آج اپنے ساتھ شاپنگ کی دعوت دی تھی، تو کیا آج جانا تھا میں نے ساتھ؟ آگے بکو، کیا ہوا؟ دوست شوق بھی تھا اور دلچسپی سے سن بھی رہا تھا۔ تو کیا، میں نے نمبر تو لیا ہی نہیں، صبح سے دوپہر ہونے کو آ گئی ہے، اب کسی سے مانگو نمبر، کس سے لوں؟ اور اگلے لمحے وہاں شاید کمرے سے باہر بھاگ گئے تھے۔ مجھے پتا تھا یہ ایسے ہی ریئیکٹ کرے گا، اس لیے کسی کو نہیں بتا رہا تھا۔ کیا میں نے غلطی تو نہیں کر دی انوشا کو شاپنگ کا کہہ کر؟ وہ بھی سوچ میں ہی تھے کہ وہاں صاحب ایک دوسرا موبائل بھی لے آئے تھے۔ ناظرین کا موبائل چھین کر لایا ہوں، چل جلدی سے نمبر ڈھونڈ۔ وہاں میری شیر، یہ آئیڈیا تو میرے ذہن میں آیا ہی نہیں۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ بیٹھ چکے تھے۔ تو بیٹا جتنی مرضی آگے چلا جا، تیرا استاد میں ہی رہوں گا۔ ہاں موبائل دے دو، شاباش۔ کچھ میری موبائل میں نمبر تلاش کرنے کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو دکھا تھا اور وہ یوسی سے نظریں جھکا لی تھی۔ چل اب جا اور بیجان کا موبائل چوری کر کے لا۔ وٹ؟ میں نہیں جاؤں گا، فہد نے فوراً ہی نام میں جواب دیا تھا۔ نہیں تو نہ صحیح، وہاں وہ ڈاکٹر تیار ہو کر انتظار کر رہی ہوگی، پہلی ڈیٹ پر یہ امپریشن دینا چاہتے ہو؟ کوئی ڈیٹ شرٹ نہیں ہے، یہ کیجول سی شاپنگ ہے۔ وہ نظریں چرا گئے تھے جب وہاب نے مسکراتے ہوئے فحاش کے دونوں گالوں کو پکڑا تھا۔ اوہ، بلش کر رہے ہو؟ چل رک، میں ابھی آیا، تب تک یہ موبائل چھپا کر رکھنا۔ وہاب صاحب واپس بھاگ گئے تھے بیجان کے روم کی طرف۔ ہاں، یہ بھی بچہ بن جاتا ہے۔ ڈیٹ میری، ڈیٹ نہیں، شاپنگ۔ فحاش کہتے کہتے چپ ہوئے تھے۔ اسی وقت وہاب صاحب واپس آ گئے تھے، بیجان کا موبائل ہاتھ میں پکڑے پورے سانس کے ساتھ۔ ہاں، بیجان چھری لے کر میرے پیچھے آ رہی ہیں، جلدی سے نمبر سرچ کر۔ بنا دیر کے فحاش نے موبائل چھین کر کنٹیکٹ لکھنا شروع کر دیے تھے۔ توبہ ہے، اتنی آخر آئی ہوئی ہے یار تجھے، تو نے تو مجھے شاکڈ کر دیا۔ وہاں اپنے شوق نظروں سے دیکھا تھا فحاش کو، جو ہنس دیے تھے مگر موبائل پر سے نظریں نہیں ہٹی تھیں۔ نہیں ہے یار، دلہے کی خالہ کا نمبر نہیں ہے، کر نیت رکھی ہم لوگوں نے۔ فحاش نے موبائل واپس پکڑا دیا تھا۔ کہہ تو ایسے رہا ہے جیسے تو نے ڈیٹ کا پوچھنے سے پہلے سوچا تھا، وہ کم سے کم نمبر تو لے لیتا۔ کر نیت رکھی تم نے بھی بھائی، بس کر جا، بھول جا ڈیٹ والی شاپنگ، رہنے دو۔ فحاش منہ بنا کر جیسے ہی بیٹھ گئے تھے، وہاں بھی سوچ میں پڑ گئے تھے اس وقت۔ آئیڈیا، کیوں نہ بہن سے نمبر مانگا جائے؟ بیجان بن کر آواز نکالتا ہوں، رک جا۔ وہاب صاحب نے نیہا کی نمبر پر کال ملانے کی تھی جب فحاش ان کے اوپر چپکے تھے۔ نہیں، وہاب کیا سوچیں گے کہ کوئی سوال ہوں گے، بیجان کو پتہ لگا تو ناظرین کو پتہ چل جانا، اور اپنی بہن کو میں جانتا ہوں پورے گھر میں ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دینا۔ وہ ان کے اوپر لپکے تھے موبائل کھینچنے کے لیے جب لیونگ روم کا دروازہ کھل گیا تھا اور کچھ ٹوٹنے کی آواز پر ان دونوں نے دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ یا اللہ، مجھے تو اپنے روم پر شک ہو رہا تھا۔ بیجان کرتبہ چلائی تھی، اس کے ہاتھوں سے جوس کے گلاس والی ٹرے بھی نیچے گر گئی تھی۔ کیا ہوا کرتبہ؟ بیجان یہ دیکھیں، بند دروازے کے پیچھے کیا ہو رہا تھا؟ رحیل اور یہ سب ایسے ہی ہیں۔
کرتما منہ بنا کر جیسے ہی گئی تھی، فہد نے دھکا دے دیا تھا وہاب صاحب کے پیچھے۔ بی جان ایسا کچھ نہیں ہے۔ فہد جلدی سے بی جان کے پاس آئے اور موبائل ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ میں تو وہاب کو ڈانٹ رہا تھا اور موبائل لے رہا تھا کا۔ وہ کہتے ہی کمرے سے باہر چلے گئے۔ کچھ شرم کر لو وہاب، اپنی عمر دیکھیے اور کام دیکھیے۔ میرے موبائل میں کس کی فوٹو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے؟ بی جان، وہ بچوں کی طرح منہ بنا چکے تھے بی جان کی ڈانٹ پر۔ اب سے گھر کے کام دیکھو، کبھی یہاں تو کبھی وہاں بیٹھ جاتے ہو۔ جو باہر گھر کی سجاوٹ کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ فہد بیٹا، اب سے تم اس سے سارے کام کروانا۔ جی بی جان، دور سے فہد صاحب نے ہنستے ہوئے بی جان کو جواب دیا تھا، جو اپنی چھڑی دکھا رہی تھی وہاب کو۔ تمہیں دیکھ لوں گا فہد۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ باہر رات کی چاندنی پورے جوبن پر تھی جب انوشا کے موبائل کی رنگ ٹون بجنا شروع ہو گئی تھی۔ بنا اسکرین دیکھے جب اس نے موبائل فون اٹھا کر کان پہ لگایا تو اسے پہلے کچھ سیکنڈ صرف سانسوں کی آواز سنائی دی تھی۔ میں نے کبھی ایک فون نمبر لینے کے لیے اتنے جتن نہیں کیے جتنے آج کرنے پڑ گئے۔ ہلکی سرگوشی پر انوشا نے موبائل اسکرین پر نمبر دیکھا تو حیران ہوئی تھی۔ میں نے پہچانا نہیں۔ کون صاحب؟ آج شاپنگ کا وعدہ تھا۔ فہد، انوشا نے ہلکی آواز میں کہا اور واپس لیٹ گئی تھی بیٹھ پر۔ اس وقت میرا نام مت لو پلیز۔ ماتھے سے پسینہ صاف کیا وہ کھڑکی کھول کر کھڑے ہو گئے تھے۔ کیا ہوا فہد، آپ ٹھیک ہیں؟ اس طرح بار بار نام نہ لو میرا۔ بنا فہد نے وہ بات کہہ ہی دی تھی۔ انوشا کے لبوں سے اس وقت وہ آواز ان کے پورے وجود کو اپنے لپیٹ میں لے رہی تھی۔ آج سے پہلے اپنا نام یہ شاید ہی اتنا خوبصورت لگا ہو کسی کے منہ سے سننا۔ فہد، ہم دونوں بھی کتنے عجیب ہیں، شاپنگ کا وعدہ ہوا بھی اور ایک دوسرے سے بات بھی نہ کر سکے، نمبر لینا بھی یاد نہیں رہا آج۔ ہاں، اور پھر یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس سے مانگے نمبر۔ انوشا نے ہنستے ہوئے جواب دیا تھا۔ کل کا ڈن کریں پھر؟ کل چل رہی ہے نا؟ بہت ہیسیٹیٹ ہو کر پوچھا تھا فہد نے۔ آپ مجھے لوکیشن اینڈ ٹائم بتا دیجیے گا۔ اوکے۔ انوشا، مجھے بھی بہت نیند آ رہی ہے، صبح بات ہوگی مگر مجھے۔ گڈ نائٹ فہد۔ آنکھوں میں چمک اٹھی تھی انوشا نے جب موبائل پر وہ نمبر سیو کیا تھا۔ پروفیسر فہد، دونوں مل جائیں تو تخلیق بنے گی شاہکار۔ عشق ہے فن میرا، حسن ہے جاگیر تیری۔ اگلی صبح۔ اور کیا ہے تہین، کچھ بتاؤ گی؟ ایسے رونا بند کرو پلیز۔ انوشا پچھلے 15 منٹ سے وہ ناممکن کام کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اپنی روتی ہوئی دوست کو چپ کروانے کا کام۔ اور غور سے پلوشا، تم ہی بتا دو ہوا کیا ہے؟ موبائل اسپیکر پر کیا ہوا تھا پلوشا نے جب سے اس نے انوشا کو کال میں لا کر تہین کی حالت کا بتایا تھا۔ وہ پلوشا اور انوشا تو اسپتال میں بھی ایک ساتھ ہوتے تھے، مگر تہین وہ اس فیلڈ میں نہیں تھی۔ وہ فیشن ڈیزائنر تھی اور شادی کے بعد تو وہ اس شہر سے بھی موو آن کر گئی تھی۔ اپنی دوست کے ساتھ اس کی بات بہت کم ہوتی تھی، وہ تو جیسے بول ہی گئی تھی۔ ہر بار اس کی دوست ہی اسے کال کرتی تھی۔ آج بھی پلوشا کی کال آئی تھی اسے۔ انوشا میڈم، سب ناشتے کے لیے آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ انوشا نے دروازے پر جیسے ہی ملازموں کو دیکھا تھا تو کان سے موبائل ہٹا دیا تھا۔ انہیں کہیں میں صرف چائے ہی پیتی ہوں، وہ روم میں بھجوا دیں۔ انوشا، ہی چیٹس آن می، اس نے دھوکہ دیا مجھے۔ میری ہی کلیگ دوست کے ساتھ اس کا افیئر چلتا رہا اور میں انجان بنی رہی۔ یہ سننے کی دیر تھی انوشا کے سامنے اس کا وہ سارا ماضی گم گیا تھا، ایک اور محرم رشتوں کا ڈسا ہوا رشتہ، اور جواب میں اسے تہین کی سسکوں کی آواز سنائی دی تھی۔ انوشا یہ پاگل سوسائڈ کرنے جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بلیڈ پکڑا ہوا تھا، اگر میں ٹائم پر نہ پہنچتی تو یہ اپنی جان لے لیتی۔ مر جانے دو مجھے، میں نے کتنا یقین کیا تھا اس شخص پر۔ پلوشا اور تہین کی آوازیں اور ان دونوں کی آرگیومنٹس کی آواز جیسے ہی بند ہوئی تھی تو ایک تھپڑ کی آواز تو سنائی دی تھی۔ پلوشا، تم اس کے پاس رہو، میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ انوشا فون بند کر چکی تھی۔ اب اور کون شکار ہوگا اس محبت میں دھوکے کا؟ ایسے دھوکے جیتے جی مار دیتے ہیں، اور جو ایک بار دھوکا کھا لے اس کو کوئی حق نہیں ہے کسی کو پھر سے موقع دینے کا۔ انوشا نے یہ لاسٹ میسج کر دیا تھا اپنے دونوں دوستوں کو، اور آنکھیں بند کرنے پر اسے ایک شخص کا چہرہ نظر آیا تھا۔ اس کے میسج صبح سے آ رہے تھے اسے۔ پروفیسر فہد۔ پروفیسر صاحب، کیا بات ہے، اتنی جلدی کہاں جا رہے ہیں؟ یونیورسٹی کی پارکنگ پر ساتھی پروفیسر نے فہد کا راستہ روک کر پوچھا تھا۔ دراصل گھر والوں کے ساتھ شاپنگ پر جانا تھا، لاسٹ لیکچر میں بہت وقت لگ گیا۔ چلیں خیریت سے جائیں، دوبارہ کوئی ایسی بات ہوا کرے تو بتا دیا کریں، میں آپ کی کلاس اٹینڈ کر لیا کروں گا۔ تھینک یو سو مچ یار۔ انہیں شکریہ کہہ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی تھے۔ گاڑی اسٹارٹ کرنے سے پہلے انہوں نے انوشا کو میسج کر دیا تھا اور سیدھا اسمال کی جانب گاڑی گھما دی تھی جہاں انہوں نے ٹائم دیا تھا۔ شیشے کھول کر اپنا کوٹ پہن لیا تھا، باہر سے آتی ٹھنڈی ہوا ان کے چہرے کو اور مہکا رہی تھی۔ بہت کم وقت میں وہ فاصلہ طے کر لیا تھا انہوں نے، اور وہاں پہنچنے کے بعد کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد انوشا کو کال کرنا شروع کر دی تھی۔ آج وعدہ ہے اس کے آنے کا،
آج اٹکی ہے جان دستک پر۔ سر آپ کے لیے کیا لے کر آؤں؟ ویٹر نے جیسے ہی پوچھا تھا وہاں سر نے بہت کچھ آرڈر کر دیا تھا، انوشا کے نمبر میں میسج چھوڑ دیے تھے، پتہ نہیں کیا پسند ہے اسے، آپ ایسا کریں یہ سب لے آئیں۔ ویٹر وہاں سے چلا گیا تھا۔ یہاں وہ انتظار کر رہے تھے، وہاں انوشا بے سدھ ہو کر اپنے روم میں بیٹھے اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہی تھی۔ موبائل کب سے بج رہا ہے، اٹھاؤ گی نہیں؟ وینا نے پاس پڑے سیل فون کی طرف اشارہ کیا تھا۔ نہیں، رانگ نمبر ہے، اور انوشا نے وہ نمبر بلاک لسٹ میں ایڈ کر دیا تھا۔ مجھے بتاؤ میں سہیب کی بات کرواؤں، ذرا اس سے تنگ کر رہا۔ ہاں ریلیکس نیہا، نہیں تنگ کر رہا، میں نے بلاک کر دیا ہے، ڈونٹ وری۔ انوشا نے وہ میسیج جب اوپن کی تو فہد کے میسیج نے اسے اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دیا تھا، مگر وہ کسی بھی طرح سے کسی کے ساتھ بھی انوالو نہیں ہونا چاہتی تھی، خاص کر فہد کے سسرال میں۔ وہ اس بات پر یقین رکھتی تھی لوگ کیا کہیں گے۔ وہ وہاں کچھ گھنٹے بعد بھی فہد سے انتظار میں تھے۔ ٹیبل پر ہر کھانے کی چیز انٹچ تھی سوائے پانی کے، جو وہ ہر 5 منٹ کے بعد پی رہے تھے۔ سر مجھے نہیں لگتا میڈم آنے والی ہے۔ وہ میڈم نہیں تھی، میرا دوست تھا۔ اپنی شرمندگی کو چھپاتے وہ اپنا کوٹ پہن کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور بل کے پیسے وہاں رکھ دیے تھے۔ یہ کھانا جھوٹا نہیں ہے، پھینکنا مت، کسی فقیر کو دے دینا، اور وہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ تم تو حل تھے میری اذیت کا، تم بھی اب مشکلوں میں ڈالو گی۔ کم سے کم وہ مجھے بتا سکتی تھی، منع کر سکتی تھی، مگر اس طرح سے بلا کر اتنی بھیجتی۔ فہد اتنے غصے میں تھے کہ وہ بی جان کی طرف جانے کے بجائے سیدھا اپنے اپارٹمنٹ میں چلے گئے تھے۔ انہیں اس قدر غصہ تھا انوشا پر، اور یہ غصہ 3 دن تک برقرار رہا تھا ان کا۔ اور کچھ دن بعد جب وہ شادی والے گھر گئے تھے، وہاں اس کے چہرے کو دیکھ کر ان کا غصہ واپس آ گیا تھا۔ پائے تھے ناظرین کی آواز پر انوشا اور باقی سب نے انہیں دیکھا تھا، جو وہ آپ اور انوشا کو ایک ساتھ باتیں کرتے دیکھتے ایسے اوپر چل دیے تھے۔ سوری، میں اپنی ضروری فائلز لینے آیا ہوں یہاں۔ انوشا کے پاس سے گزر گئی تھے، ان کے اس لہجے پر سب نے تشویش کا اظہار کیا تھا۔ اسے کیا ہوا؟ بی جان پریشانی کے عالم میں ناظرین سے پوچھتی ہیں۔ وہ کام ہوگا، کوئی نہیں، آپ پریشان مت ہو، میں بات کرتا ہوں۔ وہاں آپ جیسے ہی اوپر کمرے میں گئے تھے کچھ ہی سیکنڈ میں ڈانٹ سن کر واپس آ گئے تھے۔ توبہ وہ تو ہمارا فحش لگ ہی نہیں رہا، اتنا غصے میں ہے، ابھی کوئی مت جائے۔ وہاں آپ تو ڈرتے ہوئے بتا رہے تھے، مگر انوشا آنکھیں چراتے ہوئے مہمانوں کی رش میں اوجھل ہو کر اوپر فہد صاحب کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے وہاں، میں بس جانے والا ہوں۔ دراز سے وائن نکال کر وہ بولی تو انوشا کو دیکھ کر ان کی فائل ہاتھ سے گر گئے تھے۔ آپ کو عادت پڑ جانی ہے، مجھے دیکھ کر ہر چیز چھوٹ جاتی ہے آپ کے ہاتھ سے پروفیسر وہاج۔ وہ تو کیجول بات کرنے آئی تھی، مگر فہد صاحب 2 قدموں کے فاصلے کو طے کیے ان کے سامنے کھڑے تھے۔ اس طرح انہوں نے انوشا کے کندھے کو پکڑ کر انہیں جھنجھوڑا تھا۔ انوشا کے لیے بھی یہ سب نیا تھا، جیسے فحش کے لیے۔ تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہے کتنا انتظار کیا میں نے تمہارا؟ وہاں 1000 لوگوں کے درمیان اکیلا بیٹھا تھا، کھانے کی بڑی ہوئی ٹیبل کے سامنے انوشا مکمل پن ہو گئی تھی پیچھے وال کے ساتھ۔ آپ میرے پرسنل اسپیس پر کھڑے ہیں، انہوں نے بھی اتنے ہی غصے سے کہا تھا۔ سیریسلی؟ یہاں جو میں نے کہا اس کی پرواہ نہیں، مگر پرسنل اسپیس کی ہے، اب کراس ہوئی ہے یہ اسپیس۔ ایک قدم کا فاصلہ بھی نہیں چھوڑا تھا انہوں نے۔ فہد، انوشا مجھے اس وقت انکار کر دیتی، منع کر دیتی، مگر اس طرح کی شرمندگی پہلی بار برداشت کی ہے میں نے۔ انوشا چپ ہو کر رہ گئی تھی ان کی آواز میں اتنی مایوسی کو دیکھ کر۔ فہد، میں کوئی ٹین ایجر نہیں تھا جو انکار برداشت نہ کر پاتا، مگر میری اس عمر میں وہاں انتظار کرتے جس کرب سے میں گزرا ہوں یہ میں ہی جانتا ہوں۔ فہد، اس بار فہد نے ان کو ہونٹوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے تھے۔ انوشا، انکار کر دینا بہتر ہوتا ہے کسی کو امید دلا کر اس کی امید توڑ دینے سے۔ انکار پر تکلیف ہوتی ہے، مگر امید ٹوٹ جانے پر جو مایوسی ملتی ہے وہ آپ کو ایک ہی جگہ باؤنڈ کر دیتی ہے، ایک ہی سوال کے ساتھ کہ آخر کیوں؟ وہ تیز سانسیں لیتے ہوئے ڈاکٹر کی سانس روک چکے تھے جب ان کی انگلیاں لبوں کو ٹچ کی تھیں انوشا کے، اور پھر تب بحال ہوئی تھی جب فہد نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا تھا۔ ہم لوگ اتنی میچور تو ہو گئے ہیں کہ اپنے فیصلے کرنے کے بعد ان پر قائم رہ سکیں۔ اب آپ جا سکتے ہیں پلیز۔ اور بنا کچھ کیا انوشا دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ فہد نے ایک بار پھر سے انہیں آواز دی، یہ ٹیشو پیپر سے چہرہ صاف کر لیجیے، آپ کی لپسٹک ہونٹوں سے نیچے لگ گئی ہے۔ اور اس میں غلطی کس کی ہے؟ وہ گڑائی تھی اور فہد کے ہاتھوں سے ٹیشو کھینچ کر اسی کمرے کے شیشے کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ صاف اپنا چہرہ کر رہی تھی اور نظریں فہد پر تھیں جو چہرہ جھکائے کھڑے ہوئے تھے، کسی معصوم بچے کی طرح جو کچھ دیر پہلے کچھ اور ہی تھا۔ وہ دونوں ریئیکٹ ایسے کر رہے تھے جیسے نیا نویلا جوڑا ہو۔ غلطی آپ کی تھی ڈاکٹر صاحبہ، مجھے پسند نہیں ہے لوگوں کا زبان دے کر پیچھے ہو جانا۔ کوشش کریے گا کہ پھر مجھ سے آپ کوئی ایسا وعدہ نہ کریں، ورنہ میں اس سے زیادہ برا پیش آؤں گا اور نیکسٹ ٹائم پرسنل اسپیس بھی اگنور کر دوں گا۔
کوشش کیجیے گا ڈاکٹر صاحبہ۔ وہ جب کہہ رہے تھے ان کی نظریں انوشا کے چہرے سے ہوتے ہوئے ان کے ہونٹوں پر جا رہی تھیں۔ وہ کہہ کر چلے گئے تھے۔ ان دونوں میں جتنی بھی ملاقاتیں ہوئیں ہر بار پروفیسر صاحب کی دھڑکنیں تیز کر جاتی تھیں ڈاکٹر انوشا، مگر اس بار انہیں وقت لگ گیا تھا اپنی دھڑکنوں کو بحال کرنے میں۔ یوں ہاتھ بڑھا میں جی اٹھوں، ایک معجزہ ہے درکار پیا۔